جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میرا نام ہے علی کامران اور میں ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پاکستان کرنسی اتنی تیزی سے ڈیویلو کیوں ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ مصر کی کیس اسٹڈی کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے حالات اور مصر کے حالات اور پاکستان کے حالات دونوں میں کافی ملتے جلتے ہی ہیں۔ مصر کو بھی ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے $3 بلین کا ایک پیکیج دیا اور پاکستان کو بھی $3 بلین کا پیکیج دیا ہے۔ چلیں یہاں پہلے یہ کیس اسٹڈی کرتے ہیں مصر کا۔ مصر جسے ایجپٹ کہتے ہیں، وہ ایک عرب افریقن کنٹری ہے۔ اس کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے نائجیریا کے بعد افریقہ میں۔ اس کی جو سے مین سورس آف انکم سیاحت ہے، نیٹ سوئز ہے، اور یہ بیسک جو سے اپنی جو امپورٹس اس کے امپورٹس میں زیادہ تر جو سے اس کی آئل اور کھانے پینے والی اشیاء ہیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ 2000 اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا یہ ایجپشن پاؤنڈ جو اسی کرنسی کا نام ہے ایجپشن پاؤنڈ ہے، جسے ہم ایجپشن پاؤنڈ یا مصری پاؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں سینٹرل بینک نے تقریباً 2018 سے 2021 تک اس کو فکس ایکسچینج ریٹ پہ رکھا ہوتا ہے۔ فکس ایکسچینج ریٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فکس کر دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا یہ، اسے ہم فکس ایکسچینج ریٹ ہیں۔ لیکن یہ دوسرا ہوتا ہے فری فلوٹنگ، یعنی وہ مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق نا آپ کی کرنسی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں۔ زیادہ ڈیمانڈ ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی سپلائی زیادہ ہو جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ جو سے ڈیولپنگ کنٹریز کی جو کرنسیز ہیں، جیسے امریکن US ڈالر ہو گیا، برٹش پاؤنڈ ہو گیا، یورو ہو گیا، جیپنیز ین ہو گیا، یہ زیادہ تر اسی طرح فری فلوٹنگ کے تحت ہی چلتے ہیں، اور اس میں زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ US ڈالر کا انڈیکس دیکھیں تو وہ بھی کبھی اوپر کبھی نیچے، جو مختلف کرنسیز کے ساتھ گیسٹ اس کا باسکٹ جو ہے بنی ہوئی ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہم بات کریں کہ ایجپشن پاؤنڈ کی، تو 2018 سے 21 تک انہوں نے فکس ریٹ رکھا، یعنی کہ 16 ایجپشن پاؤنڈ کا $1 ملتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ روس اور یوکرائن کی جنگ ہوگی، تو اس میں جو ہے آپ کی اناج کی قیمتیں کافی بڑھ گئیں۔ خاص طور پہ جو مصر ویسے ہی ایک امپورٹ کرتا ہے اپنی کھانے پینے کی اشیاء، تو اس میں ایک مہنگائی کافی بڑھ گئی اور اس کے فارن ریزروز پہ کافی اثر پڑا۔ تو وہ گیا IMF کے پاس، IMF نے اسے کہا کہ آپ نے اپنی کرنسی کو فری فلوٹ کرنا ہے، کیونکہ فری فلوٹنگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اگر فکس کر دیتے ہیں تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اور امپورٹس آپ کی سستی ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہوتی ہے۔ تو اسی IMF یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ IMF کا کوئی مفاد ہے، آپ کا فائدہ آپ کی اپنی کنٹری کا ہی ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ کے مطابق چلیں تو آپ کی اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے۔ اب جب یہ ایجپٹ نے اپنی کرنسی کو فری فلوٹ کیا تو یہ جو تقریباً 20 ایجپشن پاؤنڈ کا $1 تھا، وہ تقریباً 30 ایجپشن پاؤنڈ کا $1 ہو گیا، یعنی 50% سے زیادہ اس میں کمی ہو گئی۔ تو اس کے بعد انفلیشن بھی بڑھی، تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی ٹرینڈ بڑھ گیا کہ وہ گولڈ یا ڈالر میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیو کریں۔ اب یہی حال ہو رہا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا، ہم نے کافی عرصے سے اپنی روپے کو مصنوعی طور پہ فکس رکھا ہوا تھا، اور ہم جب بھی ڈالر بڑھنا شروع ہوتا تھا تو ہم جو بھی ڈاکٹر صاحب آتے تھے، وزیر خزانہ تھے، ان کے بارے میں پوچھا وہ ڈالر کم کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ شارٹ ٹرم میں تو آپ کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان دا لانگ ٹرم آپ کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ اس میں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اسپرنگ کو آپ دبا کے رکھیں، جب وہ ریلیز کرتے ہیں تو وہ پوری قوت سے اوپر جاتا ہے۔ یہی حال ہوا ہے پاکستانی روپے کے اور ایجپشن پاؤنڈ کے ساتھ۔ یہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک نارمل سچویشن ہے، کیونکہ لوگ اپنے سیاسی طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو ان کہتے ہیں اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا لیں اور امپورٹس کو کم کریں۔ اب پاکستان میں یہ دیکھیں، آپ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے مسلسل کم ہو رہی ہیں، کوئی اس بات پہ توجہ نہیں دے رہا کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے۔ وہ اس بات پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی طرح ڈالر کو قیمت کو مصنوعی طور پہ کم رکھنا ہے، فکس ریٹ میں رکھنا ہے، یعنی اس کو بڑھنے نہیں دینا۔ اب یہ ہوتی ہے، اس کا الٹیمیٹلی لانگ ٹرم خمیازہ تو ہمیں بھرنا پڑتا ہے۔ وہ تو اپنی سیاست چمکا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈالر کو بڑھنے نہیں دیا، یہ کیا ہمارے دور میں ڈالر یہ تھا وہ تھا، لیکن اس کا ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے ڈالر یا گولڈ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی جو سے اکانومک ایکٹیویٹیز وہ سفر ہوتی ہیں۔ تو یہی حال پاکستان کو ہو رہا ہے۔ اب بھی لوگ جو ہے نا ڈالر یا گولڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اسپیکولیٹر بھی جو ہے نا آ جاتے ہیں، وہ مصنوعی طور پہ
मार्केट में मार्केट छोटी है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी नहीं है, इवन बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो मसनूई तौर पर डॉलर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर डॉलर को गिरा देते हैं। इसमें जो आम होता है बंदा होता है, जिसने अपनी सेविंग को संभाल के रखना होता है कि मेरी अपनी सेविंग कम ना हो, वैल्यू ना हो पाकिस्तान रुपये की वजह से, तो वो इसमें मार खाता है। इसमें ये है कि अगर आप सेविंग का आपकी ज़रूरत नहीं है, आप होल्डिंग पावर है, फिर तो आप इसमें हिस्सा लें, वरना ये ज़्यादा जो स्पेकुलेटर होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो इसमें से कमाते हैं। तो अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो आम बंदे की होता है, जिसने अपनी सेविंग बड़ी मुश्किल से बचाई होती है। वो चाहता है कि इसको किसी तरह मैं अपना सेव करूँ, सेव करने के बजाय वो उल्टा नुकसान ही उठाता है। ये ऐसे मशहूर वाक़या है, किसी बंदे क्लिप आया था कि वो बंदा कहता है जब मैं क्रिप्टो करेंसी ख़रीदता हूँ तो गिर जाती है, जब मैं बेचता हूँ तो बढ़ जाती है। तो यही हाल ये हम लोग आम बंदों के साथ होता है, जब वो ख़रीदते हैं तो वो चीज़ गिर जाती है, जब वो बेचते हैं तो वो बढ़ जाती है। बेसिक इस पर ये स्पेकुलेटर्स होते हैं जो उसे पैसे कमाते हैं। अगर बेसिक वो तो ये होता है कि आप अपनी स्विंग को पहले ही आपने डॉलर में रखा होता तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद थी, लेकिन अब डॉलर में डेफिनेट चढ़ तो सकता है, चांसेस तो हैं उसकी, डॉलर ये नहीं कि नहीं चढ़ेगा, लेकिन इतना आपको प्रॉफिट काम चांसेस कम ही हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप इसमें डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा मशवरा यही होगा, बेहतर यही है कि आप डॉलर में इस मौके पर स्पेकुलेशन होती है, इसमें अवॉइड ही करें। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, और आपको कोई पसंद ना आए तो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि क्यों नहीं पसंद आया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।